محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے میدان محشر کا ایک اہم سوال۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے اپنی جگہ سے اس وقت تک قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر، جو زندگی عطا کی تھی ان کو کن کاموں کے اندر لگایا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، نمبر 2، جو جوانی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو کن کاموں کے اندر کھپایا۔ نمبر 3، وعن مالہ من این اکتسبہ، مال جو تھا ان کو کن ذرائع سے کمایا۔ نمبر 4، وفیما انفقہ، جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس کو کن کاموں کے اندر خرچ کیا۔ وماذا عامل فیما علم، اور جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالات ہیں محترم سامعین، ان کے قیامت والے دن جوابات دینے ضروری ہیں۔ اس وقت تک ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ اور یہ محترم سامعین یہ ذہن میں رکھ لیں، قیامت کا دن، وہ حشر کا میدان، یہ دن بہت جلد آنے والا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، ان سوالات کے جوابات دے رہے ہوں گے۔ پھر کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان 5 سوالوں کے جوابات دے کر کامیابی کی طرف یعنی جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اب یہ محترم سامعین، میں اور آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی بھی عطا کی ہے، میں اور آپ اس کو کن چیزوں کے اندر لگا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عظیم نعمت سے بھی نوازا ہے، میں اور آپ دیکھیں اپنی جوانی کی قوت، طاقت کس چیزوں کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے کمانے کے ذرائع بھی دیے ہیں، میں اور آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، جو مال و دولت میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے کن ذرائع سے آ رہا ہے، آیا وہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ اور پھر یہ بھی غور و فکر کریں کہ مال و دولت جو ہے اس کو کن چیزوں پر میں اور آپ خرچ کر رہے ہیں، کن کاموں کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ اور پھر جو علم ہے جتنا ہے، یہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے کہ کتنا علم تھا، کتنی کتابیں پڑھ لی، کتنے سپارے حفظ کر لیے، کتنا قرآن مجید کو سمجھا۔ پوچھا کیا جائے گا جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل بھی تھا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 5 سوالوں کے اندر کامیاب کرے۔ اور یہ محترم سامعین، پھر یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں کا جو دکھ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کر رکھے۔ وہاں کا جو سکھ ہے، راحت ہے، خوشی ہے، کامیابی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اور یہ محترم سامعین، میں اور آپ ان 5 سوالات کے جوابات تیار کر کے اپنی آنے والی زندگی جو ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو سکھی بنا سکتے ہیں، اچھا بنا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھ لیں محترم سامعین، یہ مسئلہ جو ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کا ہے، صرف اس مسئلے کا تعلق صرف اور صرف مجھ سے اور آپ سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ اور پھر اس کے جوابات میں نے اور آپ نے دینے ہیں، کسی اور نے نہیں دینے، نہ کسی اور پر ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے۔ اور پھر معاملہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ جس سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے، آسمان کی فضائیں ہوں، زمین کی تہیں ہوں، پہاڑوں کی چٹانوں کے سینے ہوں، یا سمندر کی اتھاہ گہرائیاں ہوں، جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے علم کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے علم کی حالت یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، اور اس کے سامنے چرب زبانی زیادہ بولنا کوئی کام نہیں آئے گا۔
اس لیے محترم سامعین ایسی عظیم ذات سے میرا اور آپ کا واسطہ پڑھنا ہے تو میں اور آپ ان سوالات کے جوابات تیار کریں۔ خصوصاً آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو مضمون ہے وہ ہے مال و دولت کن کاموں میں خرچ کیا۔ دیکھیں محترم سامعین، ممکن ہے آپ پابندی سے زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، صدقات بھی دیتے ہوں، اور آپ جو ہیں کبھی بھی تنگ دلی کا آپ نے مظاہرہ نہ کیا ہو، کبھی بخل نہ کیا ہو، خوب خرچ کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جو دیگر ذرائع ہیں جہاں میں اور آپ محترم سامعین مال خرچ کر رہے ہیں، ان میں دیکھیں اللہ کی خوشی ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یا نہیں ہے۔ اب محترم سامعین، مال اپنا ہے، حلال ذرائع سے کمایا، اس کے متعلق پوچھا جانا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں محترم سامعین حالت یہ ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی کی غیبت چغلی نہیں ہے، یا کسی کو جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے ٹارچ کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوتا ہے، حج کرنے کا، بیت اللہ کرنے کا، بیت اللہ کی زیارت کرنے کا، غریبوں کو کھانا کھلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ جناب، لیکن محلے کے اندر ایک بیوہ عورت ہے، وہ بیچاری مجبور ہے، لاچار ہے، کسی سے سوال نہیں کر سکتی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، وہ پتہ ہے، لیکن وہ کیا ہے، لگا ہوا ہے کہ نہیں میں نے حج کے لیے جانا ہی جانا ہے، عمرے کے لیے جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ محترم سامعین کس کام کا حج ہے؟ یہ کس کام کا عمرہ ہے کہ جو نفلی ہے؟ فرض حج ادا کرنے کے بعد محترم سامعین، میں اور آپ بعض روایات کے اندر آتا ہے عمرہ بھی واجب ہے، ایک دفعہ عمرہ کر لیا، حج کر لیا، تو پھر دیکھیں اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر کہ جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر جو ہے وہ مال خرچ کریں اور آ جائیں، محترم سامعین یہ ذہن میں رکھ لیں، یہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، اگر میرے اور آپ کے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی زمین، اپنا مکان جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر دینے کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن اس مکان کے اندر ایک غریب رہ رہا ہوتا ہے، کرایہ دار رہ رہا ہوتا ہے، ضرورت مند رہ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلدی نکلو ادھر سے، یہ مدرسے کے لیے میں نے وقف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نیکی ہے، وقف کرے، لیکن وہ دیکھیں اس وقت وہ فی الحال آپ کے مکان کے اندر وہ ضرورت مند ہے۔ اور اسی طرح محترم سامعین، میں اور آپ کئی لوگوں کے اوپر ہوں گے، ہمارے ملازمین ہوں گے، ہمارے ماتحت ہوں گے، ہمیں صبح و شام جو ہے وہ سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، کھانے کے لیے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے ملازمین کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ کن ذہنی ٹینشنوں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں؟ ان کا جو ہے وہ اس سیلری کے اندر جو ہم دے رہے ہیں اس کے اندر گزارا ہو رہا ہے؟ جو ان کو جو ہے وہ ماہانہ وظیفہ دے رہے ہیں اس کے اندر گزارا ہو رہا ہے؟ اور ادھر سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ادھر صبح و شام کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ نیکی ہے، لیکن محترم سامعین جو اپنے ماتحت ہیں، ملازمین ہیں، ان کا بھی سوچے کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ آتے ہیں تو ان کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ اس لیے محترم سامعین، ایمان والے جو ہیں، ایمان والے وہ خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کا مال و دولت کن چیزوں کے اندر خرچ ہو رہا ہے۔ میں اور آپ محترم سامعین خاص طور پہ یہ سوچیں کہ مال و دولت کن کن کاموں کے اندر میں اور آپ خرچ کر رہے ہیں۔ بیوی بچوں کو خوش کرنے کی خاطر، رشتہ داروں کو خوش کرنے کی خاطر، دوستوں کو خوش کرنے کی خاطر، محترم سامعین ناران کاغان مری فلاں جو ہے وہ غیر ملکی دوروں پر چلے جاتے ہیں سیر کے لیے، لیکن ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو بیچارے مجبور ہیں، لاچار ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے ان کا سوچا ہے؟ پھر محترم سامعین اللہ تعالیٰ کا دربار ہوگا کل قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے وکیل بن کر میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بتا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، میرے فلاں بندے کو بھوک لگی تھی، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا، میرا فلاں بندہ اس کو پیاس لگی تھی، تو نے پانی نہیں پلائے گا۔ پھر بندہ کہے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ سارے ضرورت مند، ان کی تو اگر امداد کرتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 5 سوالات کے صحیح جوابات تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو کے اندر محترم سامعین اگر کچھ چیزیں آپ کو اچھی نہ لگی ہوں تو ایڈوانس معذرت ہے، یہ درد دل تھا آپ کے سامنے رکھ دیا۔